ما یفعل اللہ بعذابکم، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ صلہ دینے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر انسان ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے گا۔ جب انسان نیک ہوتا ہے تو پانی میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کی روٹی میں بھی شفا پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ زہر ہے، ہر چیز میں وہ زہر پیدا ہو جاتا ہے، نہ بنگلے سکون دیتے ہیں اور نہ عالیشان بستر سکون دیتے ہیں، انسان کی طبیعت اندر سے بے چین ہوتی ہے۔ گناہ بہت خطرناک اپنے اثرات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ 5واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے روشن منور فرمائے۔ 6 پارے کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، یعنی کسی کے پوشیدہ حال کو ظاہر کرنا اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا، یعنی کسی کے چھپے ہوئے حال کو ظاہر کرنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس میں غیبت بھی آ گئی، چغل خوری بھی آ گئی، یعنی غیبت بھی اللہ پسند نہیں فرماتا، چغل خوری بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بری بات سے گالی مراد ہے، اللہ تعالی گالی کو پسند نہیں فرماتا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے، یا اس کا ذکر اس انداز میں ہو کہ اگر وہ سن لے تو اس کی دل آزاری ہو، اس کا دل دکھے، وہ ناپسند کرے، تو یہ غیبت ہے۔ غیبت اس برائی کو کہتے ہیں جو اس میں پائی جائے۔ اگر ایسی برائی کا ذکر کیا جائے جو کسی مسلمان میں موجود ہی نہیں تو وہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے، بہتان ہے، وہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ اچھا، کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس طرح بات کریں تو وہ غیبت ہے، لیکن اگر اس کے منہ پر کہہ دیں تو وہ دل دکھانا ہے، دل آزاری ہے، اور وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کہ فرمایا کہ مسلمان کا دل دکھانا خانہ کعبہ کو شہید کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور پھر فرمایا، اے کعبہ، اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی، تو محترم ہے، لیکن مومن کا دل اللہ نے اسے تجھ سے زیادہ احترام عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں مسلمان کے سامنے بھی اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اس کی غیر موجودگی میں بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور جب لوگوں کو سمجھایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں حقیقت یہی ہے، تو غیبت حقیقت ہی کو کہتے ہیں۔ ایسی برائی جو واقعی اس میں پائی جائے وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی نہیں ہے تو وہ تو تہمت ہے، بہتان ہے، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جب بعض لوگوں کو سمجھایا جائے کہ آپ اس طرح بات نہ کریں، پیٹھ پیچھے بات نہ کریں، یہ برائی کرنا غیبت ہے، تو کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں، میں منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو بھائی یہ غیبت کی تعریف تو ہے نہیں کہ غیبت اسے کہتے ہیں جو منہ پہ نہ کہہ سکتا ہو۔ جو بھی برائی غیر موجودگی میں کرے وہ غیبت ہے، اور منہ پہ کہے تو دل آزاری ہے، دل دکھانا ہے، وہ بھی گناہ ہے۔
تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عیب کو دیکھے اور اس طرح مسلمانوں کے عیبوں کو نہ اچھالے۔ ہاں، اصلاح کرنا اور چیز ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں پیار محبت کے ساتھ پہلے اس سے اس طرح کہے کہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اور اسے یہ تاثر دے کہ میں آپ کا مخلص ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور پھر سمجھانے کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کرے اور تمیز باندھ کر بڑے پیار محبت کے ساتھ سمجھائے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دل آزاری مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ جس طرح ہم اپنی اولاد کی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار جو بہت قریبی ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح کرنا اور چیز ہے اور دل آزاری کرنا اور چیز ہے۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ ایک کا عیب دوسرے کو اس طرح بیان کرنا کہ دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر نفرت پہلے سے موجود تھی تو اس نفرت میں اضافہ ہو جائے، تو اس طرح کرنے سے منع فرمایا گیا۔ الا من ظلم، مگر مظلوم سے، مظلوم کو جائز ہے کہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے۔ مظلوم جب ظالم کے ظلم کو بیان کرے گا تو برائی تو ہوگی، لیکن مظلوم کو اس بات کی اجازت دی گئی۔ وہ چور یا غاصب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا یا غصب کیا۔ تو جس پر ظلم ہوا وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے غصب کیا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے ظلم سے نجات مل جائے۔ شان نزول، ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا، انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ بڑی توجہ سے سنیں، یہ مرض ہمارے یہاں بہت عام ہے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، چاہے اس نے دعوت کی ہو یا ہم بن دعوت کے چلے گئے، تو ہم اس کی دعوت پر تبصرہ کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا کھایا، کس طرح آپ کی مہمان نوازی کی، پھر تبصرے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر کسی نے ہماری دعوت کی اور وہ دعوت اگر ہمیں پسند نہیں آئی تو اس انداز میں ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اس کی غیبت ہو اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس کی یہ برائی ہے۔ اسی طرح ہم اچانک کسی گھر پہ چلے گئے، اس نے چائے کا یا کھانے کا صحیح طرح سے پوچھا نہیں تو ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو صرف ایسی رسمن پوچھ رہا تھا، ایک دفعہ ایسی ہی پوچھ لیا اس نے۔ گفتگو میں احتیاط ہونی چاہیے۔ بس اوقات انسان بڑی نیکیاں کرتا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے، مگر ایسے دو چار جملے کہہ کر ساری عبادت برباد کر دیتا ہے۔ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا، انہوں نے اچھی طرح اس کی مہمان نوازی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا ہوا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ایک شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ آپ نے کئی بار سکوت کیا مگر وہ باز نہ آیا، تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو جواب دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مجھ کو برا کہتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے، فرمایا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بات حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔